ٹائم ضائع نہ کروں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو میں دعوت کلام دوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں لنڈن سے میر میسم صاحب. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ علی ضامن کے بعد ہمارے ساتھ جوائن کریں گے اور ہمیں منقبت خوانی سنائیں گے اور ان سے ہم باتیں بھی کریں گے. السلام علیکم. میر میسم صاحب بھی شاید جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم. اچھا جی. تو میں گزارش کروں گا ضامن آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ضامن السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یا علی علیہ السلام سرکار کی مدد. یا علی مدد. مولا علی کی مدد. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں علی ضامن؟ جی میں ٹھیک. آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں اور میں بہت آپ کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، ذوالفقار ٹی وی کے لیے پروگرام. میں اور میرے مہمان کے لیے آپ نے ٹائم نکالا. میں بہت تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں آپ. اچھا تو علی ضامن آج آپ ہمارے سامعین کو کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ بتائیں، منقبت سنائیں کوئی. بر محمد والے آپ کو محمد صلوات. اللہم اللہم صلی علی محمد. شروعات تو میں نعت و حمد سے کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو. بسم اللہ. سر کو سدرا پہ جھکانے میں مزہ آتا ہے. سر کو سدرا پہ جھکانے میں مزہ آتا ہے. پھر کہیں نعت سنانے میں مزہ آتا ہے. سر کو سدرا پہ جھکانے میں مزہ آتا ہے. کہا خالق نے محمد سے بنا کے اکبر. کہا خالق نے محمد سے بنا کے اکبر. ایک جیسا ہی بنانے میں مزہ آتا ہے. سر کو سدرا پہ جھکانے میں مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. بہت ہی خوبصورت آواز تھینک کے یو. مالک ہیں آپ. آپ کو مولا کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے، مالکوں کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ مالکوں کے اتنے منظور نظر ہیں کہ ایک کلام سے آپ کو مولا نے چار چاند لگا دیا آپ کی شہرت میں، آپ کی عزت کے اندر. کون سا کلام ہے؟ ہمارے سامعین کو ہم سنیں گے آپ سے وہ کلام. ہمارے سامعین کو بھی بہت پسند ہے، وہ مجھے بھی بہت پسند ہے، اور ہماری ذوالفقار ٹیم کی طرف سے بھی آپ کے لیے ایک گزارش آئی ہے، ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ نے کلام پڑھا ہے ماواں کربلا دیا ماواں، وہ آپ سے سننا چاہیں گے. ابھی سناؤ؟ ابھی سنائیں. ہاں اس کے بعد پھر قصیدہ ہی پڑھیں گے. آپ اگر ابھی سنا ہے تو ابھی سنا دیں. وہ پہلے قصیدہ اینڈ پہ سنا پڑھ دیں. دوں گا. پہلے قصیدہ سنائیں پھر جی کوئی قصیدہ سنایا. صلوات پڑھیں گے. اللہم اللہ صلی علی محمد. علی محمد. معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد. معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے
کے بعد ہو گیا درد دواما تم زنجیر کے بعد معجزہ ایسا سامنے آنکھوں کے ہی گئے وہ بلا اور حسین کوئی پردہ نہ رہا ماتم زنجیر کے بعد معجزہ ایسا میرے بیٹوں کے بیٹا میرے بیٹوں کے آزادار صدا جیتے رہو آئی زہرا کی صدا ماتم زنجیر کے بعد معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد جی سبحان اللہ، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. اچھا آپ سے علی ضامن کچھ باتیں کر لیں ہم؟ جی جی کچھ سوالات کر سکتے ہیں آپ سے، آپ کی اجازت ہے؟ جی جی ہاں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ مطلب اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، اتنا مطلب منقبت بھی اور نعت بھی اور نو خوانی بھی، نوحے میں بھی تو آپ کا مطلب جواب ہی نہیں ہے. مطلب تو یہ کس نے آپ کے ساتھ مطلب کوآپریٹ کیا ہے؟ کس کو دیکھ کے آپ امپریس ہوئے ہیں؟ کس نے مطلب کس کو آپ دیکھ کے مطلب آپ کے گھر میں والد یا کوئی آپ کا دوست یا کس کو دیکھ کے آپ اتنے امپریس ہوئے ہیں؟ اور کس نے آپ کے ساتھ اتنی اسٹرگل کی ہے کہ اتنی جلدی آپ مطلب اتنا پاپولر ہیں اور ماشاءاللہ سب کے منظور نظر ہیں؟ آپ بتائیے ذرا پلیز ہمارے سامعین کو. دیکھا تو میں نے کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن میں شروع سے ہی پڑھ رہا ہوں، مجھے شوق تھی. ماشاءاللہ اور میرے استاد جی ماسٹر محمد شاہ جی، کیا بات ہے محمد شاہ جی، سبحان اللہ. جی جی بالکل ان کو سنا واہ واہ اور دیکھا، سبحان اللہ، پڑھنے کا شوق ہوا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور آپ انہی کی طرح جیسے وہ بھی مشکل مشکل کمپوزیشن پڑھتے ہیں، مشکل مشکل کلام پڑھتے ہیں، لیکن کیا خوب پڑھتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کو بھی مطلب میں نے دیکھا ہے جتنا آپ کلام مشکل پڑھتے ہیں نا وہ اور کتنی مشکل کمپوزیشن ہے، لیکن کیا ادائیگی ہے آپ کی اور کیا مطلب اتار چڑھاؤ، یہی سب چیزیں دیکھی جاتی ہے نا پڑھنے والے کی. تو ماشاءاللہ مولا پنجتن پاک آپ کو شاد رکھیں، آباد رکھیں. مولا پنجتن پاک بری نظر سے دور رکھیں. پنجتن پاک آپ کو قدم قدم پر کامیابیاں عطا کریں. اچھا علی ضامن آپ وہ سنا سکتے ہیں مجھے رب جانتے حسین جانے، آپ کو آتا ہے؟ پڑھ دیں گے آپ کچھ رب جانے تھے حسین جانے. جی 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 ایک دو شعر اگر آپ ہمارے سامنے ان کو ایک دو شعر سنایا. استائی ثانی سنا دیں، استائی ثانی سنا دیں. ثانی نہیں آتی مجھے. اچھا چلے آپ اپنا کوئی کلام سنائیے مشہور جو آپ پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں. آپ سنائیے کوئی منقبت سنائیے. آج کا پروگرام کے لیے سجایا ہے، آج کی بزم آپ کے لیے سجائی ہے، آپ کو سننے کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں یہاں. بسم اللہ. یہ میں کلام اپنا پسندیدہ کلام آپ کو سنا رہا ہوں. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، یہ معجزہ سر مقتل دکھا
दिया जाए, गले पे तीर हो मुस्कुरा दिया जाए, ये मुजिज़ा सर मकतल। जुबां चलाते हैं तहज़ीब गुफ्तगू के खिलाफ, जुबां चलाते हैं तहज़ीब गुफ्तगू के खिलाफ, इन्हें तो बज़ में नबी से उठा दिया जाए, मुजिज़ा सर मकतल दिखा दिया जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी आपकी, भाई सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। क्या माशाल्लाह आप बारीकियां लगाते हैं, क्या सुर लगाते हैं आप, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। अच्छा, इसके अलावा और हमारे सामीन को आप कोई कलाम सुनाना चाहें, सुनाएं आप। लाख बनेंगे तो 2-4 शेर सुनाओ ना। सलवात पढ़ेंगे। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हम इस दौरान जो है ना बातें कम कर लें और आपको ज्यादा सुन लेना, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से हमें टाइम दिया है, हमारे ये चैनल को बड़ी मुश्किल से टाइम दिया है, तो वो टाइम जो हम जाया ना करें, तो उसमें जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद ही करते रहे ना। तो आप और कोई कलाम सुनाएं, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। मजहर हूँ अजाइब का मेरा नाम अली है, पैगाम में आहद हूँ मेरा पैगाम अली है, नाकाम नहीं हूँ मेरा हर काम अली है, आगाज अली है मेरा अंजाम अली है, मैं मांगता हूँ ज़मीं और ज़बानें, मैं हूँ तो अल्लाह की पहचान जहाँ में, मैं हूँ तो अल्लाह की पहचान जहाँ में, कुरान की जीनत मेरे चेहरे की कसम है, और हुस्न वही मेरे घराने की कसम है, इसमें मेरे बाबा मेरे बेटे की कसम है, आयत के लबों पे मेरे घोड़े की कसम है, दर आगे ये मेरे फराए का जरीदा, कुरान मेरा और मेरे घर का कसीदा, कुरान मेरा और मेरे घर का कसीदा, मजहर हूँ अजाइब का मेरा नाम अली है। सलात पढ़े। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनके सामने थोड़ा सा पानी भी रख दें, कोई अगर करीब में पानी रख दें। जी पानी। हाँ बिस्मिल्लाह, पहले वो ठंडा पी लिया। सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। ये इस तरह के जो बच्चे हैं ना, ये समझे मालिकों ने अपनी मंजूरी नजर रखे हुए हैं, और ये समझे कि जमीन पे उतरे हुए हैं मालिकों का जिक्र करने के लिए। ये सितारे हैं जिसे कहते हैं ना, चमकने वाले सितारे। अल्लाह पंचन पाक आपको सदा शाद रखें, सदा आबाद रखें, जीते रहें, सदा जीते रहें। अच्छा जामिन, अभी आप हमें और कुछ सुनाएं, मनकबत सुनाएं। अगर कोई पॉपुलर मन सुनाए तो अच्छा है, कोई सुनाए, मोहम्मद शाह की सुनाए, कोई उस्ताद प्यारे खान साहब की कोई सुनाए। मन का आप तो मतलब सबको सुनते हैं,
اگر استاد میار خان صاحب کی امیر تنویر صاحب کی کوئی منظوری سنا وہ بچے اور نام سورت بھی وہی اکٹھا سنا. نام وہی نام وہی صورت بھی وہی سبحان اللہ. ہے، یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے. ہائے نام ہائے، واہ واہ وہی واہ واہ. صورت بھی وہی ہے، یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے. اس کی رضا اس کی مرضی ہے، یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے. نام وہی صورت بھی وہی ہے، یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے. واہ. عرش پہ خوش کا بے کا رب ہے، کعبے میں بے جیم رجب ہے، کعبے میں بے جیم رجب ہے. یہ کہہ کے دیوار ہنسی ہے، یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے. نام وہی صورت بھی وہی ہے، یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علی زامر آپ نے وہ سنا ہے راحت فتح علی خان صاحب کا عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول؟ اگر یہ آپ سنائیں ہمیں، اگر ایک آدھ شعر آپ کو یاد ہے تو ہمارے سامعین کو. آپ بہت اچھا پڑھیں گے یہ اگر سنایا. آپ نے سنی ہے؟ ادھر خدا کی فاطمہ بنت رسول ہے. جی 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 آپ جی. جناب فاطمہ کو میں اپنی بڑی بطول اکبر. ہاں کہ وہ نہیں عزت خدا کی فاطمہ وہ نہیں. آپ کو دوسرا سنا دینا. آپ جناب سیدہ کا دوسرا کلام سنا. جناب سیدہ کا ایک میں آپ کو اور کلام سنا دیتا ہوں. 3 کنترے پڑھی. ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے. ہر ایک حق سے زیادہ بطول حق پر ہے. انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے. اگر یہ دین خدا ہے تو پھر خدا کی قسم، اگر یہ دین خدا ہے تو پھر خدا کی قسم اصول دین ہے پہلا بطول حق پر ہے. انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے. وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق، وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق، جو شخص کہہ نہیں سکتا بطول حق پر ہے. انبیاء کا نعیم اپنے کفن پر ضرور لکھوانا، نعیم اپنے کفن
انبیاء کا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے؟ ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. آباد آ رہی ہے آواز؟ جی جی بالکل. ہاں میں نے کہا سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. مولا پنجتن پاک آپ کو سدا خوشیاں ہی خوشیاں دیں. اچھا ضامن، ہمارا اس وقت ٹائم ہو گیا ہے تقریباً آپ کے ٹائم کے قریب قریب. تو میں کہتا ہوں ایک آدھ ہمیں اور منقبت آپ سنا دیں، اس کے بعد پھر ہماری جو آخری آپ سے گزارش ہے ماوا دیا کربلا دیا ماوا، پھر انشاءاللہ وہ سنیں گے. تو اگر آپ ایک منقبت ہمیں اور سنائیں، ایک کلام اور سنائیں ہمارے سامعین کو. ہاں جی ضامن. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ بیت کا جنازہ نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. انگنت سجدے جو کرتے ہیں کعبے کو تلاش، انگنت سجدے جو کرتے ہیں کعبے کو تلاش. ایک سجدہ ہے جسے ڈھونڈنے کعبہ نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. رن میں ہاتھوں پہ اٹھا لائے تھے جس کو شبیر، رن میں ہاتھوں پہ اٹھا لائے تھے جس کو شبیر. اصل قامت میں وہ کعبے سے بھی اونچا نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. مولا پنجتن پاک آپ کو شاد رکھے، مولا پنجتن پاک آپ کو سدا خوشیاں ہی خوشیاں دیں. میں تو آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، اتنی کم عمر کے اندر اتنا اچھا پڑھتے ہیں نا آپ کے دل خوش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. اچھا ضامن، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ ہمیں وہ نعت سنا دیں ہمارے سامعین کو جس کے لیے ہم سب انتظار کر رہے ہیں. ماما دیا کربلا دیا ماما، ایک شعر دو شعر نہیں سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. ماما کربلا دیا ماما، کربلا دیا ماما، اترا دیا لاشاں کے ٹکڑے لب دیا وچ سیراواں. کربلا دیا ماما، کربلا دیا ماما. آنکھیں ماں کا سم دی مات احسان کری، دیر تائیں لڑدار میں تیرے ٹکڑے مطابق بدھنیاں نے میرے ویر حسین
کربلا دی کربلا دی کربلا دی جدوں قیدی ہو کے لنگیاں مقتل چوں رین زینب نے کیتا لاشاں ول ماواں ویکھن کتے رک نہ جاون ساواں کربلا دی کربلا دی صبر دے مالک نوں سین لیلا آکھے اذن جے دیوے تے میں صبر دی سانج چ اکبر دے سینے چوں سانگ ہٹاواں کربلا دی کربلا دی پتراں دیاں لاشاں تے ٹکڑے ریا لبدیاں وچ سہراواں کربلا دی کربلا دی 14 صدیاں ہویاں فاطمہ دی دعاں اللہ جل پڑھ دیاں سکلین اجے وی تک دیاں نے او مہدی پتر دی راواں کربلا دی کربلا دی پر محمد والے محمد بلندر صلوات اللہ صلی اللہ سلام رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، مولا پنجتن پاک آپ کو سدا خوشیاں دے، مولا پنجتن پاک سدا جیتے رہیں، مولا پنجتن پاک آپ کو قدم قدم پر کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا کریں۔ بہت بہت میں تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف ترین وقت کے اندر سے ہمیں ٹائم نکال کر ہمارے ذوالفقار ٹی وی کے لیے ٹائم نکال کر ہماری اس بزم میں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے آپ میں بہت شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ متوقع ہوں کہ آپ آگے بھی کوئی تاریخ ہمیں دیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن میں آپ دوبارہ شامل ہوں گے تو آپ ہمارے سامعین کو بتائیں آپ ہمارے ساتھ دوبارہ اس ٹرانسمیشن میں آئیں گے؟ جی کوشش کریں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے اسلام آباد سے علی ضامن جو بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے آپ نے دیکھا اتنی سی چھوٹی عمر کے اندر اتنی پاپولیرٹی اور اتنا مطلب وزن کے ساتھ پڑھنا، اتنے سر کے ساتھ پڑھنا، کیا بات ہے۔ سلامت رہیں مولا، شاد رکھیں ان کو مولا، آباد رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت اچھے بھائی، ہمارے بہت اچھے دوست، ہمارے گیسٹ ذوالفقار ٹی وی کے اور ہمارے اس پروگرام کے میں اور میرے مہمان کے ہمارے گیسٹ ہمارے بھائی جناب میسم صاحب اس وقت لائن پر اگر موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام علی، کیسے ہیں آپ؟ علی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میسم بھائی بالکل آ رہی ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی جس طریقے سے علی ضامن نے پڑھا ہے۔ بس یہی چراغ ہیں جو آگے روشنی دیں گے، شمع سے شمع جلتی ہے۔ آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کمپوزنگ کا، نوحوں کا، اسی سے یہ شمعیں جل رہی ہیں اور آگے جا کے یہی جو ہوگا یہی ہمارا مستقبل ہے۔ تو بڑی دعائیں بھائی ان کے والدین کے لیے۔ بالکل بالکل
اچھا میں نے اسی لیے آپ کو تھوڑا سیکنڈ نمبر پہ رکھا نا، مطلب میں نے کہا آپ سننے والے ہیں، آپ لوگ تو مطلب ایسے ٹیلنٹ کو آگے کرنے والے نا، تو میں نے کہا کہ آپ خود بھی سنیں گے تو آپ خود بھی آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کے دل سے بھی بچے کے لیے دعا نکلے گی نا، تو اس لیے میں اس بات سے ذرا معذرت خواہ ہوں، آپ مائنڈ نہیں کیے گا، میں نے یہ سوچ کے آپ کو سیکنڈ میں نہیں، آپ کو کوئی معذرت خواہ ہونے کا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ اصل میں یہ وہ عطا ہے جو جس کو مل گئی ہے، جیسے علی ضامن جیسے لوگ ہیں اور اس طرح کے بچے جن کو مل گئی ہے، یہ عطا ان ہیروں کو مولا نے خود چنا ہوا ہے. تو جب یہ ہیرے آ جاتے ہیں تو یہ سینئر اور جونیئر میں فرق نہیں ہوتا، یہی سینئر ہیں اور یہی آگے جا کر سینئر بنے. یہ ہم لوگ آپ کو تو پتہ ہے، آپ کمپوزنگ کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں رہتے ہیں، لیکن کتنے سارے لوگوں کو آپ نے پروموٹ کیا ہے. تو ہمارا جو فرض ہے وہ یہی ہے کہ اب ہم 1 نمبر اور 2 نمبر یا سینئر جونیئر کی ڈیبیٹ کو تھوڑا سا اوائڈ کریں اور انہی لوگوں کو، انہی بچوں کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ. ہاں میں بھی یہی سوچتا ہوں اور میں بھی اسی طریقے سے چلتا ہوں کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ مطلب کہ چھوٹا ہے بڑا ہے، میں کہتا ہوں کہ جو ٹیلنٹ ہے نا اس ٹیلنٹ کو آگے آنا چاہیے، اس کو کسی بھی طریقے سے. میں اپنی دانستگی میں، آپ یقین جانیں میر میسم بھائی، میں اپنی دانستگی میں فزیکلی فائنینشلی مطلب جس طرح بھی میں دیکھتا ہوں، مجھے میری لائف میں کوئی اگر ایسا ٹیلنٹ آتا ہے تو میرا پورا دھیان اس کے اوپر ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بس کسی طریقے سے اس کو مطلب اس کی ہیلپ کروں کہ یہ اس کام کے لیے اس مشن میں جو ہے کہیں اسٹاپ نہ ہو، آگے کی طرف بڑھتا چلا. یہ بہت اچھا مشن ہے، بہت اچھا مشن ہے علی. اور یہ علی ضامن یہ شعر پڑھ رہا تھا، میرا خیال ہے کہ لکھتا تھا کہ نعیم اپنے کفن پر ضرور لکھوانا، گواہی دیتا ہے بندہ کہ بطول حق پر ہے. یہی گواہی ہے. یہ ایک سب جو جس طریقے سے آپ آگے بڑھا رہے ہیں بچوں کو اور لوگوں کو، یہ ایک گواہی ہے جو آپ خوش نصیب ہیں. بالکل بالکل. میں خود بھی اس بات کو مطلب میں پروگرام تو کر رہا ہوں، لیکن میں اس بات کو بہت باریکی سے دیکھتا ہوں کہ مطلب مولا پنجتن پاک نے کہتے ہیں نا کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ جب تک امام زمانہ علیہ السلام سرکار کی اجازت نہ ہو تب تک کوئی یہ ذکر کر نہیں سکتا. تو میں یہ اس بات کو، اس چینل کو اور اس لوگو کو جو ہمارا ذوالفقار ٹی وی کا لوگو ہے، ذوالفقار، یہ میں اس کو اپنا فخر سمجھتا ہوں نا، سر کا تاج سمجھتا ہوں کہ مولا نے مجھے اس کام کی منتخب کیا ہے نا. تو میری یہی کوشش. میں کہہ رہا تھا ماشاءاللہ ذوالفقار ٹی وی والوں کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے بھی اپنا اپنی جو اپنی کنٹریبیوشن ہے وہ کر رہے ہیں. میڈیم ڈفرینٹ ہوتا ہے علی بھائی. آپ کے والد صاحب کا نام تو خیر ڈھکا چھپا نہیں ہے میرے اور آپ کے درمیان، کاظم آغا مرحوم. مطلب میں اس سے نام بتایا تھا تو میرے ذہن میں ایک شعر آیا تھا کہ جو بھی مصروف سلام شہدا رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے. تو آپ کے والد صاحب کا نام جو صدا رہتا ہے جب یہ 28 صفر کو جلوس نکلتا ہے، اور ہماری جو حیدرآباد دکنی کمیونٹی ہے، اس طرح کا یہ وہ چیزیں ہیں جو تا حیات زندہ رہیں گی. اگر آپ کو حیدرآباد دکن کا ایک بڑا اسٹیٹ میں ہماری دادی بولا کرتی تھی کہ دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. شبیر نام رہے گا اور جو بھی مصروف سلام شہدا رہے گا وہ نام کبھی کوئی نہیں بھول سکتا. تو ماشاءاللہ بہت بہت آپ کا شکریہ. میرا جو مقصد تھا اس پروگرام میں آنے کا وہ ایک یہ کہ آپ کا شکریہ، ذوالفقار ٹی وی کا شکریہ. مقصد جو آپ لوگ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، میڈیم چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی انٹرنیٹ ہے، کبھی فیس بک ہے، لیکن مقصد وہی ہے جو آپ کے والد صاحب کا مقصد تھا، جو آپ کے دادا کا مقصد تھا اور جو آپ کا مقصد ہے ماشاءاللہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ بات دیکھ کر. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. سلامت رہیں آپ، شاد رہیں، آباد رہیں آپ. اچھا میسم بھائی، ہماری گزارش ہے کہ آپ سے کوئی کلام سننا چاہوں گا. ہمارے سامعین بھی سننا چاہیں گے آپ سے، زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت سنائیں ہمیں. کوشش کروں گا، میں کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کی جو اس کائنات کا مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسن کی مناسبت سے تحت اللفظ میں مجھے ایک کلام ملا تھا جو ہمارے استاد ندیم رضا سرور غالباً اکثر پڑھتے ہیں، لیکن عرفان حیدر آبدی مرحوم کا کلام ہے کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے اس بان پن کے ساتھ، ٹھکرا کے تخت چل دیے اس بان بن کے ساتھ، شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ،
اور لوگوں امیر شام کجا اور حسن کجا، بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ، اور وہ ہاتھ اور بیت فاسق کرے غلط، وہ ہاتھ اور بیت فاسق کرے غلط جو ہاتھ کھیلے ہوں رسول زمن کے ساتھ، اور یہ فاطمہ کے راج دلاروں سے پوچھئے، یہ فاطمہ کے راج دلاروں سے پوچھئے، اسلام زندہ ہوتا ہے کس کس جتن کے بعد، اور مقطع ہے کہ عرفان در بدر کا بھکاری وہ کیوں بنے، یہ حقیقت ہے، عرفان در بدر کا وہ بھکاری وہ کیوں بنے، منسوب ہو گیا جو درے پنجتن کے ساتھ، حبیب خدا ختم انبیاء سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ بس ایک کلام کی کوشش ہے، کلام کی کوشش ہے، میں بہت شاگرد ہوں، میں بہت غلطیاں کرتا ہوں، اور اس سے کلام شروع کرنے سے پہلے میں اس غلطیوں کی معذرت کرتا ہوں، ابھی بہت اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن در پنجتن سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک خاص عبادت ہے جو ہم سب کرتے ہیں اپنے طریقے سے، تو اسی کے ساتھ خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، جسے زوال نہیں وہ ہے لازوال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، اور سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، زمانہ کرتا ہے جب جس تک اس جری کو سلام، حیات موت کے ساحل کو بانٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا ہے، اور یہ کائنات ریاست رئیس ہے شبیر، دبیر عشق خدا کا انیس ہے شبیر، نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر، قسم خدا کی کہ قسمت نویس ہے شبیر، خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے، حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے، اور دیا بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر، جو کائنات میں رکھتا ہے ہرشناس نظر، جو چشم غیب کو کر دے جہاں کو زیر و زبر، حسین ذاکر معبود ہے تہے خنجر، کمال عزم محمد دکھا دیا جس نے، صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے، اور آخری بند ہے کہ انا پرست غریبوں کا چار ساز حسین، وقار آل محمد علی کا ناز حسین، قسم خدا کی خدا ہونے کا جواز حسین، کہو یہ میر تکلم میری نماز حسین، نبی سے پوچھ لو کیا مرتبہ حسین کا ہے، یہ کائنات خدا کی خدا حسین کا ہے، یہ کائنات خدا کی خدا حسین کا ہے۔ پھر پڑھیے گا یہ شعر، پھر پڑھیے جی، تو انا پرست غریبوں کا چار ساز حسین، وقار آل محمد علی کا ناز حسین، قسم خدا کی خدا ہونے کا جواز حسین، کہو یہ میر تکلم میری نماز حسین، نبی سے پوچھ لو کیا مرتبہ حسین کا ہے، یہ کائنات خدا کی خدا حسین کا ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سلامت رہیے، آپ شاد رہیے، آباد رہیے۔
मीसम भाई आप तो बहुत प्यारा पढ़ते हैं माशाल्लाह। अच्छा मीसम भाई, आपने जी 28 सफर का 28 रजब का जिक्र किया, जुलूस का, जी जी हमारे वालिद के हवाले से ना। जी तो माशाल्लाह बिल्कुल। आप तो मतलब हमारे वालिद के टाइम पे शायद आप हमारे वालिद से मिले हैं। आई डोंट नो, मुझे इस बात जी का जी नहीं मालूम था। लेकिन ये है कि मुझे ये याद है कि मैं एटलीस्ट समझे 4 साल का या 5 साल का होऊंगा, मेरे फादर की डेथ हुई है। तो उस वक्त में मुझे मेरे मेरे वालिद शेरवानी पहना के लेके जाते थे आज़ा खान ज़हरा में, जी कराची जी में आज़ा खान जी ज़हरा में। तो वो परमानेंट वहाँ पे सोस खान थे, नौ खान थे वहाँ पे, आग पर जी मातम जो होता था वो करवाते थे, संजीव जनी वो करवाते थे, जी पूरा मतलब सारा सिलसिला उनके वो संभालते थे। तो जी जी उस वक्त से जब अब्बू मुझे अपने साथ शेरवानी पहना के लेके जाते थे, तो उस वक्त से जो नौखानी का सिलसिला, मनखवत खानी का सिलसिला चल रहा है, तो वो चलता चला जा रहा है। लेकिन मैंने अपने इस पीरियड के अंदर, आप बिलीव करेंगे कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैंने कम से कम अपने इस लाइफ पीरियड के अंदर, मैं खुद आगे बढ़ा हूँ नहीं बढ़ा हूँ, मैंने खुद कोई चांस अवेल किया हो या नहीं किया हो, लेकिन मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम सरकार के आगे मैं सुरखरू हूँ कि मैंने बहुत से ऐसे नाम, बहुत से ऐसे पढ़ने वाले मैंने मंजूर नज़र करा दिए, मैंने सामने उनको मतलब इतना पॉपुलैरिटी करवा दिया है। मैं क्या, मेरी औकात क्या, कराने वाले तो मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, लेकिन एक स्ट्रगल होती है, किसी के पीछे एक मेहनत होती है ना, तो वो मैंने हक ईमान के साथ मतलब मैंने की है। तो मैं नाम किसी का भी नहीं जी लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे फूल हैं, ऐसे शहज़ादे हैं, ऐसे सितारे हैं कि जिनके पीछे जो सरपरस्ती है वो मुझ खाकसार की है। अब ये सामने वाले के ऊपर होता है माशाल्लाह। कि कोई, हाँ, अब ये सामने वाले के ऊपर होता है कि कोई नाम लेता है, कोई पहचानता है, कोई पहचानने से भी इनकार कर देता है। इससे मुझे कोई मतलब सरोकार नहीं है, क्योंकि मेरा जो मिशन है मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र को आगे करना है, ना कि एक्स वाई ज़ेड को किसी को आगे करना है, ना खुद आगे होना है। असल मकसद जो है हमारा, या हमारे वालिद का, या हमारे दादा का, या हम चले जाएँगे, हमारे आने वाली जो औलादें होंगी, सबका मकसद क्या होना चाहिए? ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, फ़रोग़ अज़ादारी होनी चाहिए। क्या बोलते हैं आप जो मीसा भाई? बहुत माशाल्लाह आपने अली भाई बहुत अच्छी बात की है। और ये मैंने जैसे मैं कह रहा था पहले कि ये खून में होता है कि आपके मरहूम वालिद साहब का नाम जो है वो एक दस्तखत बन गया है। अब वो जुलूस चलता रहे ना रहे, या वो जिस तरह की सोच खानी होती है और हैदराबाद दक्कन की कम्युनिटी के अंदर जिस तरह की होती है, तो लोगों को पता चल जाता है कि ये उनकी दस्तखत है, चाहे वो हो या ना हो। इसी तरीके से जब हम इरफान का कलाम सुनते हैं, बीबी ज़हरा ये दुआ है, तो ये दस्तखत है आपकी, जो हमें पता चल जाती है। अब जो आपको जानता है वो समझ जाता है कि ये दस्तखत अली बाखरी की है, तो हमें खुशी होती है। और जिसको बहुत बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, और आप, मुझे पता है अपने दिल से आप जिस जिस मकसद के लिए लगे हुए हैं उसके लिए आप, ज़रूरी नहीं होता कि नाम हर जगह हो। मैंने कहा ना कि जो भी मसरूफ़ सलाम में शोहदा रहता है, गो वो रहता नहीं, पर नाम सदा रहता है। और नाम सदा रहेगा जिस तरह आपके वालिद साहब का है। इंशाल्लाह आपकी भी काविशें और कोशिशें चल रही हैं, और आपकी दस्तखत जो है वो नज़र आ जाती है इन कलामों में। जी, अली जी। अली, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है जी। तो ये जो आपने ज़िक्र किया, बीबी ज़हरा ये दुआ है आपके दरबार में, ये कलाम तो आप समझे मतलब कहते हैं ना कि कोई भी इंसान कोई किसी भी चीज़ को क्रिएट करता है, तो वो जस्ट लाइक टू उसके जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जिसे औलाद कहते हैं ना, औलाद की तरह होता है। तो ये कलाम तो मतलब मैं समझता हूँ कि इरफान अज़ा, इरफान हैदर मेरा बहुत अच्छा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा बड़ा प्यार है उसके साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये इस कलाम ने इरफान को कोई एटलीस्ट 10 इयर्स तक मतलब जहाँ वो जाता था ना, तो सबसे पहले फरमाइश बीबी ज़हरा ये दुआ है आपके दरबार में। हम्म। ठीक है? तो आप तो आप अब मैं, आपने मुझे इतने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि भाई ये आप थोड़ा सा बताएं कि क्या ख्याल था कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कि क्या जो आप कंपोजिंग जब कर रहे थे, तो कोई ना कोई तो अता होती है, वो अता क्या थी, किस वक्त हुई, और फिर उसको आप आगे कैसे लेकर गए? ऐसा होता है कि देखें, हमारा सिलसिला ये है कि मीसम भाई, मेरा दिमाग जो है मतलब हर वक्त ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में रहता है। हम तो मतलब गाड़ी में भी घूम रहे होते हैं, तो हम यही ज़िक्र कर रहे होते हैं ना।
تو جیسے جیسے مالکوں کی منظوری ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ مصرے کے ساتھ کمپوزیشن کے ساتھ دماغ میں آتی ہے. پھر وہ دماغ میں جب آتی ہے کبھی نکل جاتی ہے, کبھی میں اس کو فوراً ریکارڈ کر لیتا ہوں. تو یہ میں نے جب مجھے مالکوں کی طرف سے عطا ہوئی تھی تو میں نے اس کو فوراً ریکارڈ کر لیا تھا نا. تو عرفان کو میں نے سنائی, عرفان کو بہت پسند آ گئی تھی. تو عرفان نے اس وقت مجھ سے کیا کہا, اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور مولا عباس کے روزے کے اوپر رکھوا کے بولا. عرفان نے کہا کہ علی باقری یہ اب آپ کسی کو نہیں دیں گے, یہ بس آپ لاک کر دیں, یہ فائنل یہ میں پڑھوں گا. تو میں نے یہ سوچ کے دیا, میں نے بولا کہ میں نے اس وقت یہ سوچا کہ عرفان ایک بڑا نام ہے اور اچھا پڑھنے والا ہے. دیکھیں میں نے محمد والے محمد کے ساتھ انصاف کیا نا, میں نے عرفان کے ساتھ یا کسی ایکس وائی زیڈ کے ساتھ انصاف نہیں کیا, میں نے ذکر کے ساتھ انصاف کیا. میں نے سوچا جب عرفان نے کہا تو میں نے کہا عرفان آپ اس کو, ہاں بالکل آپ پڑھو اس کو, اس میں کوئی وہ نہیں ہو. میں نے یہ سوچ کے پڑھوایا عرفان سے کہ اچھا بھی پڑھتا ہے, پاپولر بھی ہے, اور جب تک یہ ذکر ہوتا رہے گا تو نامہ اعمال کے اندر تو میرے ہی لکھا جائے گا. تو میں نے کہا آپ پڑھو میں پڑھوں, آپ پڑھو میں پڑھوں بات ایک ہی, لیکن آپ پاپولر ہو بھائی, آپ پڑھ لو, آپ خوشی سے پڑھ لو. تو اس طرح وہ کلام چلے گا. اسی طرح فرحان کا بھی یہی سلسلہ ہے. فرحان کے بھی بہت سے موسٹ پاپولر کلام جو ہے وہ میری خود کی کمپوزیشن ہے, میرے خود کے مصرے ہیں, لیکن یہ کہ کوئی پہچانتا ہے کوئی نہیں پہچانتا. اس میں کوئی مطلب مجھے گلہ نہیں ہے, شکوہ نہیں ہے, کیونکہ وقت کسی کا بھی نہیں ہوتا نا. وقت تو ایک گھڑی کی طرح مطلب چل رہا ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس ذکر کو کر رہے ہیں نا, جو ذکر محمد وال محمد کر رہے ہیں, ان کو سب سے پہلے محمد والے محمد کو سمجھنا ہے. جب محمد والے محمد کو سمجھا تو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, چاہے 10 ملینز ہو چاہے 500 ملینز کیوں نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ محمد والے محمد کا کہنا چاہیے کہ ایسا ایک مطلب ہمارے لیے مورل ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم ہر چیز فالو کر سکتے ہیں. ہر چیز ہم کو اس محمد والے محمد کے گھرانے کے اندر ملے گی. ہم نام لے رہے ہیں لیکن ہم ان کے فالوور تو ہو رہے ہیں لیکن ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں. آپ میری بات میسم بھائی سمجھ جائیں گے نا. چھوٹی سی چھوٹی بات کو لے کے اور بڑی سے بڑی بات کو لے کے ہم کو ذکر محمد والے محمد اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم کو فالو کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے اور ہم کس طرح چل رہے ہیں. مطلب میرا کہنے کا مقصد ہے, میں ابھی دیکھتا ہوں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, لیکن میں خود اتنا فائنینشیل اسٹرانگ نہیں ہوں, لیکن میں آپ یقین جانے بہت سے اتنے اچھے پڑھنے والوں کو دیکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ مولا پنجتن با کوئی ایسا وسیلہ بنائے, کوئی ایسا سلسلہ بنائے کہ اتنی اچھی آوازیں جب ان کے ساتھ جاؤ, ان کے ساتھ بیٹھو, ان سے بات کرو, تو آپ یقین جانو کہ ان کی خود کی لائف کی پرسنل زندگی میں اتنے مطلب پرابلمز ہیں, اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ وہ بیچارے چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنی ان کی ہیلپ کر سکوں, آڈیو کے حساب سے, ویڈیو کے حساب سے, فائنینشیل حساب سے, میں ان کو مطلب ان کے ساتھ ان کے کھڑا رہتا ہوں. تو میرا یہ میسج اس پروگرام کے تھرو ایسے بہت سے بڑے نوخانوں کے لیے بھی ہے. میں سب کی عزت کرتا ہوں, سب کا احترام کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ کام جو ہے, جو فروغ عزاداری ہے, اس میں آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے, آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نگاہ ڈالیں کون سے ایسے یہاں ہمارے کراچی کے اندر یا ہمارے پورے پاکستان کے اندر ایسے کون سے نوخان ہیں کہ جو ڈیزرو ہیں اور جن کو مطلب شوق ہے لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں, آڈیو کے وسائل نہیں ہے, ویڈیو کے وسائل نہیں ہے, تو ان کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ مطلب ان کا ساتھ دیں. دیکھیں میں لائیو ایک بات کر رہا ہوں, میرا تو ٹائم چلا گیا, میں تو جتنا پڑھنا تھا جتنا کرنا تھا, اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے پہلے شوق ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ میں اسکرین پہ آؤں, میں بھی پڑھوں, میں بھی مجھے لوگ دیکھیں, لیکن مجھے ابھی یہ سارے شوق میرے اندر نہیں ہے نا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جو لوگ آ رہے ہیں نا, جو پڑھنے والی جو جنریشن آ رہی ہے نا, بس ان کو پرابلم نہ ہو, ان کے ساتھ جو ہے نا جیسے میں کھڑا ہوا ہوں ایسے سارے نوخان, سارے منقبت خان جو اس وقت مطلب اس حیثیت میں بھی ہیں کہ سپورٹ کر سکتے ہیں, سپورٹ کریں, نہ کہ صرف ایک اپنی دوڑ لگی ہوئی ہے, اس دوڑ کے اندر بس ہم چلے جا رہے ہیں, دوڑے جا رہے ہیں. کتنی دوڑ لگا لیں گے آخر کار, بتائیں آپ کتنی دوڑ لگا لیں گے, مثال کے طور پہ کتنی شہرت کما لیں گے. نام تو صرف محمد والے محمد کا رہ جانا ہے, میں نے بھی چلے جانا ہے, میرے آنے والے نے بھی چلے جانا ہے, ان کے آنے والے نے بھی چلے جانا ہے, لیکن انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائے نا, کچھ ایسے کام کر جائے کہ جب اس کی آنکھ بند ہو جائے تو پھر اس کی اصل زندگی شروع ہو جائے, اس کی اصل جنت شروع ہو جائے. دنیا زندگی تو جنت بنا لی ہم لوگوں نے, ہم نے زندگی تو دنیا تو جنت بنا لی ہے, لیکن اصل جو دنیا ہے آخرت کے بعد کی جو دنیا ہے نا, اس کی سوچ رہا ہے. بے شک, یہ بات ہے. بس یہ
یہ جو کار خیر اور یہ جو کام میں آپ مگن ہیں اور اتنا عرصہ گزارا ہے، اور میں بار بار آپ کے والد صاحب کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تصویر آپ نے بھیجی تھی ایک دفعہ، تو میں نے کہا یہ مجھے تو پورا اپنا بچپن یاد آ گیا غالبا، اور میری عمر آپ سے زیادہ ہے تو اس لیے مجھے میری میموری زیادہ اس میں، تو بس میں یہی کہتا ہوں کہ اس کار خیر کی جو بانی ہے وہ بی بی سرکار ہے، اور وہ اگر ان کو راضی کر لیا، ان کو منا لیا، بس یہی چاہیے، اور ہم اسی لیے اسی کام میں انوالو ہوتے ہیں کہ بھائی ایک ذمہ داری ہے، اور جو لینا ہے وہ انشاءاللہ آگے جا کر بی بی سرکار کو اپنا منہ دکھانا ہے، بتانا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا، آپ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ میسم بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ مجھے ایک منقبت اگر آپ سنا دیں، بھلے آپ تحت میں سنا دیں یا لے میں سنا دیں، ہمارے سامعین کو بھی۔ مجھے ایک تحت اللفظ میں ایک جلالی کلام ہے، اور میں جنرلی یہی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پڑھوں حضرت عباس کی شان میں، تو بابا سے بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ایک تھوڑا سا ایک چھوٹی سی ربائی ہے، پھر میں ایک کلام سناؤں گا سچے بھائی کا، اس کے بعد پھر میں اجازت لوں گا۔ تو محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ تلوار چلانے کی عطا مانگی ہے، نہ نفس مانگا شب ہجرت کو جا، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ یہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ قوت مانگی، نہ سلیمان کی حکومت نہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ تحلیل سے عطا مانگی ہے، نہ یہ والشمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے سے صدا مانگی ہے، تو عمر بھر خدا سے نہ جو مانگے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا۔ بس یہ مجھے پرسنلی بہت پسند ہے، اور یہ جلالی کلام ہے، لیکن مجھے بڑا اسے پڑھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ یہ بس ایک آخری کلام ہے آپ کی اجازت سے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچے بھائی مرحوم نے اس کو پڑھا ہے، اور میں بس کوشش کروں گا اپنی کہ بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، مگر جو عقل سلیم رکھتا وہ جانتا ہے سوا نبی کے، نہیں ہے کوئی علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ حنین و بدر و احد سے پوچھو، عمر کے دو نیم سر سے پوچھو، علی کی دو انگلیوں کی طاقت یہ کیا ہے خیبر کے در سے پوچھو، قسم خدا کی مثال حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا ہے تجھ کو معلوم سارا قصہ، سوا علی کے ہے اور کوئی بنایا جس نے نبی کو مولا، بنایا جس کو نبی نے مولا، تڑپ کے بولا یہ خم کا منبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔
اور یہ مصرع غور طلب ہے کہ علی کی تلوار چل رہی ہے، نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، کوئی ڈٹا ہے احد میں، کوئی نظر بچا کر سرک رہا ہے، نبی کے پاس اب سوائے حیدر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اور چلی جو بنتے اسد جو بڑھ کر دیوار کعبہ، یہ بولی ہنس کر، اسی طرح اور اسی جگہ پر کھڑی تھی ایک دن ایک اور مادر، مگر تمہارے شرف سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ بر حبیب خدا ختم انبیاء صلوات، اللہم صلی علی سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ جی، سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ اچھا جی میثم بھائی، ہماری اس ٹرانسمیشن کے دوران ایک بری خبر ہمیں ملی ہے۔ ہمارے ذوالفقار ٹی وی کے ہمارے سلمان بھائی ہوتے ہیں، سلمان اکبر رضوی صاحب، جو اس چینل میں ساری اسٹرگل ان کی ہے، ساری محنت ان کی ہے، تو ان کے بھائی تسنیم حسن صاحب کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو میں آپ تمام حاضرین سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب مل کے ان کے لیے دعا کریں کہ مولا پنجتن پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں، صحت یابی تندرستی عطا فرمائیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اچھا، اس کے سلمان ساتھ بھائی ساتھ ماشاءاللہ بہت اس کے ساتھ ساتھ میثم بھائی، میں آپ کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ہی مصروفیت کے باوجود ہمارے چینل کے لیے، ذوالفقار ٹی وی کے لیے ٹائم نکالا، ہماری ریکویسٹ قبول کی، اور یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے ڈیز کے اندر بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک بار پھر کال کروں گا اور اپنے اس بزم میں، اس پروگرام میں شامل کروں گا۔ آپ آئیں گے ہمارے پروگرام میں؟ انشاءاللہ پوری کوشش، انشاءاللہ۔ تو ایک بار پھر میں اپنے گیسٹ علی ضامن صاحب کا بھی بہت تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، میر میثم صاحب کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے ذوالفقار ٹی وی کو پروگرام میں اور میرے مہمان کو ٹائم دیا۔ اور ساتھ ساتھ آپ حاضرین سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کے پیچھے جو ٹیم ورک ہے اس میں ہمارے رضا بھائی ہیں، سلمان بھائی ہیں، تو میں آپ لوگ سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ جس طریقے سے یہ اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں، مولا پنجتن پاک ان کی توفیقات میں اضافہ کریں، مولا پنجتن پاک ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اپنے زمان میں رکھیں، خوشیاں ہی خوشیاں دیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں دیں۔ اس کے ساتھ ناظرین، ذوالفقار ٹی وی پروگرام میں اور میرے مہمان آپ کا گیسٹ، آپ کا ہوسٹ علی باقری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔